بخاری صاحب بول رہے ہیں؟ جی 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 یہ علامہ سعید احمد رشید صاحب سے بات کیجیے. جی حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام یا سیدی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. دستوں قدم روٹی قبول فرمائے، صحیح نصیب سلامت رہے، سلامت رہے. اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رہے. آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں قبلہ. اللہ اکبر. اللہ آپ کی قدموں کی خاص اس فقیر کی آنکھ کا سرما اللہ گزرے والا آپ کے درس قرآن سے یہ فقیر اپنے گندے وجود کے اصلاح کی کوشش کرتا رہتا ہے. اللہ سے آپ سنتے رہتے ہیں. جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اور کوشش ہوتی ہے آپ کے مبارک بیانات سے یہ فقیر اپنے گندے وجود کی اصلاح کرتا رہے. اللہ خوش قسمت ہیں آپ شاہ صاحب، آپ خوش قسمت ہیں. حضور آپ کے قدموں کے خاص ہی ہماری خوش نصیبی کا ذریعہ. حضور کل جب آپ کا بیان سن رہا تھا، بیان سنتے سنتے اس گناہ گار اس فقیر کی آنکھ لگ گئی، اور جو آنکھ کیا لگی تو حقیقی آنکھیں کھل گئی، اور مدینے والے تاجدار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیدار کا شربت پلانے کے لیے اپنے پردے ہٹا دیے. حضور والا اس فقیر نے آقا کریم جان عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جناب قبلہ کو موجود پایا، اور فقیر نے دیکھا کہ میرے سرکار نے آپ پر شفقت فرمائی ہے، اور آپ نے اپنے مبارک سینے سے لگایا ہے، آپ کی پیشانی اور آنکھوں پر بوسہ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ اکبر. جامعہ امینیہ رضویہ کے یہ ہمارے پیارے، ہمارے عاشق، ہم سے محبت کرنے والے سعید احمد اسد ہیں. اور پھر اس غلام سے ارشاد فرمایا، بیٹا تمہارا جب رابطہ ہوگا تم ہمارے پیارے سعید احمد اسد کو ہمارا سلام دینا. ہمارے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ہمارے حسنین کا سلام دینا. ہمارے لاہور والے علی حجویری کا بھی سلام دینا. ہند والے معین الدین چشتی، اور اللہ اکبر کبیرہ ہمارے بغداد والے شہنشاہ عبد القادر بغداد والے کا بھی سلام دینا. میرے آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے ساتھ ساتھ جناب کے لیے پیغام ارشاد فرمایا. میرے سرکار، میرے کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے سعید احمد سے کہنا کہ جس قدر ہمارا سعید ہم سے محبت کرتا ہے، ہم محمد الرسول اللہ اس سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے سعید احمد سے کہنا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہیں اپنا کہتے ہیں، اور ہمارے سعید احمد سے کہنا کہ تمہاری اس محبت کا صلہ دینے عید کے بعد ہم محمد الرسول اللہ کی آنکھوں سے تم سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. یہ ملاقات تمہاری جامعہ میں، تمہارے حجرہ خاص میں ہوگی. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس ملاقات میں ہمارے ابو بکر، عمر، ہمارے عثمان، ہمارے علی، ہمارے حسنین، ہمارے لاہور والے حجویری، ہند والے معین الدین چشتی، اور بغداد والے عبد القادر بھی موجود ہوں گے. اور ساتھ فرمایا کہ ہمارے سعید سے کہنا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تم سے مصافحہ بھی ہوگا، اور ہم محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھ سے دستار بندی کریں گے. اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے سعید احمد سے کہنا کہ ہمارے سعید سے کہہ دو کہ آنے والے جمعے میں جو کوئی تمہارے
ساتھ جو کوئی بھی تمہارے ارد گرد میں نماز جمعہ ادا کرے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہمارے سعید سے کہہ دو کہ ہم محمد الرسول اللہ اپنے سعید کو جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جنت میں اپنے پڑوس کی مبارکباد دیتے ہیں، آپ کو اور ہماری شفاعت کی بھی مبارکباد دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ ہمارا سعید جنتی ہے، جنت میں ہمارا پڑوسی ہے، اور ہم اپنے ہاتھ سے اپنے سعید کو آب کوثر کا جام پلائیں گے۔ اللہ اکبر، ظہر نصیب، ظہر نصیب۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس دن ہم تم سے ملاقات کے لیے آئیں گے تو جنت میں رب نے تمہارے لیے جو جنت میں مقام تیار رکھا ہوا ہے اس مقام کی تمہیں زندہ آنکھوں سے سیر بھی کرائیں گے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد اس فقیر نے عرض کیا، یا سیدی یا رسول اللہ، یہ ہمارے میں فقیر ان کا درد سنتا رہتا ہے اور یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، کوئی دلیل ارشاد فرما دیں کہ کیا دلیل پیش کروں کہ آپ کی طرف سے پیغام ملا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا قاصد ہماری آل کا بیٹا ہے، ہماری آل کا بیٹا ہمارے عاشق کے پاس قاصد بن کر جا رہا ہے، کیا ہمارے عاشق کے لیے ہماری آل کے بیٹے ہمارے قاصد پر جھوٹے ہونے کا گمان ممکن ہے؟ اللہ اللہ اکبر۔ مزید آگے عرض کرنے سے پہلے، مزید آگے فرمان شاہی پیش کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ میرے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کسی نے مجھ سے جھوٹ لیا، جھوٹا خواب منسوخ کیا، اس پر ہماری شفاعت حرام ہے، وہ جہنمی ہے، بدترین قاضی ہے۔ اور فقیر اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے حلفیہ قسمیہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ دست بستہ اپنا حلف نامہ پیش کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ خود ساختہ ہو، من گڑت ہو، یا ایک لفظ کا بھی اگر خود سے اضافہ ہو، یا ایک لفظ کا بھی اگر خود سے اضافہ ہو تو یہ فقیر حشر میں نانہ پاک کی بارگاہ میں شرمندہ ٹھہرے، کاذب ٹھہرے، اور آپ جناب قبلہ سعید احمد اسد کا دست اقدس ہو اور بارگاہ رسالت میں فقیر کا گریبان ہو۔ شاہ صاحب آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ حضور فقیر اندرون سندھ ٹھٹا شریف میں مقیم ہے، اور اندرون سندھ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ٹھٹا کے قریب، ٹھٹا کے قریب جی، وہاں فقیر مقیم ہے، بالکل چھوٹا سا ایک گاؤں۔ کون سا گوٹ ہے وہ؟ حضور مکلی اصحابی قبرستان سے آگے نکلتے ہوئے کچے کا راستہ ہے، مشہور ہے کچے کا راستہ کے نام سے، وہاں پہ فقیر کی رہائش۔ اللہ اور اس کے علاوہ حضور مزید میرے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان شاہی جاری کیا، اور فرمان شاہی جاری کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارے سعید سے کہنا کہ ہم نے اپنی امت میں سے تمہیں منتخب کرتے ہوئے تمہارے کاندھوں پر ایک ذمہ داری چھوڑ کر جا رہے ہیں جی، اور یہ ذمہ داری ہم محمد الرسول اللہ اپنے عاشق کے پاس کاندھوں پر چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس فقیر کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے نا فقیر دیکھتا ہے کہ جس کمرے میں فقیر اپنا گندا وجود لیے حاضر ہے وہاں پہ دینی بڑی سہانی خوشبو ہے جو بارگاہ رسالت سے آ رہی تھی۔ سبحان اور حضور ایک اور بات، فقیر قبر میں، حشر میں، دنیا میں اور آخرت میں ایک لفظ کا مکمل طور پہ ضمانت دیتا ہے اور سند دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔